بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کسی سے ملاقات کے وقت اگر ہیلو ہائے کہتے ہیں، بتائیے آپ کے اس عمل سے اس سامنے والے ملاقاتی کو کیا فائدہ ہوا، دنیا کا یا آخرت کا؟ یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ یوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، تو ان الفاظ سے آپ کو بھی اور اس سامنے والے ملاقاتی کو بھی کتنا فائدہ ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ گویا آپ نے اسے 3 دعائیں دیں، اور آپ کا فائدہ 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو یوں کہا انگریزی میں گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، کہ تمہاری صبح اچھی ہو یا شام اچھی ہو، تو غور تو کریں آپ نے اسے صرف صبح کی یا شام کی دعا دی، لیکن اسلام نے جو پیارا کلمہ ہمیں سکھایا ہے، ایسا جامع کلمہ ہے کہ اگر کوئی مخلص مسلمان ہمیں سلام کرے اور اس کی یہ تینوں دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں تو دنیا آخرت میں ہم سلامتی پالیں، کامیاب ہو جائیں، اور دنیا آخرت کی برائیاں تکالیف ہم سے دور ہو جائیں۔ اس لیے ان رواجی کلمات سے اپنی جان چھوڑائیں، اور ہمارا جو شعار ہے، ہماری جو مذہبی شناخت اور علامت ہے سلام کرنا، اس کو رواج دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 کام کرو، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پہلا افش السلام، سلام کو عام کرو، ہر جاننے پہچاننے والے کو بھی اور نہ جان پہچان والے کو بھی، اگر مسلمان ہے تو سلام کرو۔ دوسرا فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اور تیسرا فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ تو فرمایا یہ 3 کام کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو مکان بناتے ہوئے دیکھا۔ مکان میں کھڑکیاں اور روشن دان بھی تھے۔ بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے اس مکان میں کھڑکیاں اور روشن دان کیوں بنائے؟ اس نے جواب دیا تاکہ تازہ ہوا آئے اور خراب ہوا باہر نکلے۔ فرمایا افسوس، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اذان کی آواز کھڑکیوں اور روشن دانوں سے آئے تو جب تک یہ مکان رہتا تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی، ہوا تو آتی جاتی رہتی، اسے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، پر نیت کی وجہ سے ہمیشہ کے اجر سے تو محروم ہو گیا۔